کہ اغیار کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، اغیار کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حضرت والا بہت ہی خوبصورت انداز میں ابھی تقریر فرما رہے تھے، اور حضرت والا کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آج ہمیں لوگ 2024 کی پریڈکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حضرت والا نے جس طریقے سے ابھی گفتگو کی ہے اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بستی کا پتہ کیا مجھے جنگل بتائے گا، بستی کا پتہ کیا مجھے جنگل بتائے گا، اور دانشوروں کا پتہ کیا مجھے پاگل بتائے گا، ان کا لباس دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کر، ارے یہ کون سا درخت ہے یہ تو پھل ہی بتائے گا۔ تو تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی درخت تو پورا کا پورا باقی تھا، ریگستان، خطیب ریگستان جو ابھی باقی ہیں ہمارے درمیان، ابھی تو صرف اس کا یہ ایک پھل تھا جس کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے میں خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے، بھائی بھائی کا ہوا ہے رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ وہ نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا ارشد صاحب کی اناؤنسری اور مولانا صاحب کا قیمتی بیان اور پھر اس بچے کی نعت، یہی جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے میں سمجھتا ہوں۔ بڑا متاثر ہوا۔ کہاں کے ہیں مولانا؟ ایم پی کے؟ ماشاءاللہ۔ تو ان کی ذوق نظر ہو جائے کچھ، کیونکہ بڑا ذوق ان کا اچھا ہے۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے تغم بعشوے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل بھرے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو جبیں روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نہ کہتے زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے، کیا بات ہے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر از ہر خوشترے، اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادۂ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادے آزادے مستانہ جانانے، مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز،
چیز، توڑنا دم تیرے در پر جانو دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، بداسر کے بیدار نوجوانوں، غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین فطرت عطا فرمایا اور دین رحمت عطا فرمایا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، نیچرل، جو حکم جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی دیا ہے، اور جس چیز سے انسان کو رکنا چاہیے، جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ تھی اس سے ہی روکا ہے۔ اور یہ دین رحمت ہے، کیونکہ انسان کے لیے اس میں نرمی ہے، مہربانی ہے، بھلائی ہے، شفقت ہے، عنایت ہے، کیونکہ دینے والا رب رحمان ہے جو رحیم بھی ہے، اور جو دیا ہے وہ دین رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو لانے والے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ کتنی رحمتیں جمع ہو گئی، رب رحمان بھی اور رحیم بھی، دینے والا۔ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہے۔ اس کی ایک رحمت عام ہے جس سے رحمان کہتے ہیں، اور اس کی ایک رحمت خاص ہے جس سے رحیم کہتے ہیں۔ اس کی ایک رحمت عام ہے جس سے رحمان کہتے ہیں، اس کی ایک رحمت تام ہے جس سے رحیم کہتے ہیں۔ ایک رحمت اس کی عام ہے، وہ اپنوں پرایوں سب پہ رحم کرتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنوں کو بھی رزق دیتا ہے، غیروں کو بھی محروم نہیں کرتا، اپنوں میں بھی کرتا ہے مہربانی تو غیروں میں سے بھی بنا دیتا ہے ٹاٹا برلا اور اڈانی امبانی۔ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں کہ اس کی یہ رحمت عام ہے سب پہ، اور ایک رحمت اس کی خاص ہے جس سے رحیم کہتے ہیں۔ قیامت کے دن رحم صرف ایمان والے پہ کیا جائے گا۔ خدا کی اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا، اور اس پر بھی علماء نے ایک نقطہ لکھ دیا کہ ایک حصہ جو دنیا میں آیا اللہ نے اس کے بھی 100 حصے کیے، 99 حصے اکیلے اپنے محبوب کو دے کر رحمت للعالمین بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک حصہ جو تھا اس کو تقسیم کیا، یہاں تک کہ شیرنی اپنے بچے پر رحم کھاتی ہے تو یہ اسی رحم کی وجہ سے۔ لیکن جب قیامت کے دن آئے گا اللہ کے پاس وہ 99 حصے رکھے ہوئے، اور ایک حصہ جو دنیا میں تقسیم کیا تھا اس کو بھی اللہ واپس لے لے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ اب اللہ اپنی مکمل رحمت کے 100 حصوں سے صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا، اس سے رحیم کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں اعلان ہوگا، دوزخ میں ڈال دو اس کو، فرشتے اس کو دوزخ کی طرف جب گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے تو وہ ادھر ادھر مڑ کے بار بار دیکھ رہا ہوگا، دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا،
اللہ فرمائیں گے میرے بندے میرا حکم ہے، فرشتے جو گھسیٹ رہے ہیں میرا حکم ہے، اب تو دائیں بائیں کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے سنا تھا کہ اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے 100 حصوں سے ایمان والوں پر رحم کریں گے، سوچتا ہوں کہیں ان 100 رحمتوں کا منہ نہ کھل جائے اور میرا بھی کام بن جائے۔ اللہ فرمائیں گے ابھی بھی امید رکھتے ہو؟ کہ کیوں نہیں، تجھ سے نہ رکھوں تو کس سے رکھوں؟ فرمائیں گے اس کی ہتھ کڑیاں کھول دو، بیڑیاں کھول دو، جنت پہنچا دو، اس سے رحمت تام کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین ہیں اور جو قرآن دیا وہ ہدی للعالمین، اور جو دین لے کر آئی وہ رحمت للعالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نفی پہلے لائی مقدم، پھر آگے اس بات ہے اور استثناء ہے اور نکرہ ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ جب نکرہ نفی کے بعد جب آتا ہے تو اس کے معنی عام ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کی رحمت بھی عام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کی رحمت سے سب کو فائدہ پہنچا۔ اے جبریل میری رحمت سے تجھے کیا فائدہ پہنچا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ سے پہلے ڈرا ڈرا رہتا تھا، مجھ پہ ہیبت طاری رہتی تھی، لیکن جب آپ آئے تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کی بدولت اللہ نے میری تعریف کر دی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو مجھے تسلی ہو گئی، مجھے اطمینان مل گیا، آپ کی رحمت سے ہر ایک کو فائدہ ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے، سارے جناتوں کے لیے، سارے ملائکوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، سارے جمادات کے لیے، ساری معدنیات کے لیے، سارے نباتات کے لیے اور سارے طبقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبم ہم نے آپ کو یتیموں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، جاروب کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، یہاں تک کہ چونٹیوں اور چڑیوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت عام ہے، سب کو فائدہ ہوا، مشرکین کو فائدہ ہوا۔ مشرکین ابو جہل اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگتے ہیں، اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر تیرا محبوب سچا ہے، اللہم ان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہنے لگے اللہ اگر تیرا قرآن بھیجا ہوا اگر سچا ہے اور تیرا محبوب اگر سچا ہے تو پھر ہم پہ آسمانوں سے پتھر برسا۔ اب مانگ رہے ہیں اور شرطیں بالکل پائی جا رہی ہیں، کیونکہ قرآن بھی سچا اور خدا کا محبوب بھی سچا۔ اور کیا مانگ رہے ہیں کہ اگر سچے ہیں تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا، تو پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ ابو جہل پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے ساتھیوں پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب ان کو عذاب کیسے دوں؟ عذاب تو مانگ رہے ہیں، لیکن میرا محبوب ان کے بیچ میں تو جو مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اس لیے ان کو عذاب نہیں دیتا۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فائدہ مشرکین کو ہوا. دعا کر رہے ہیں, ڈیمانڈیں کر رہے ہیں کہ آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں. اگر سچے ہیں تو پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. اگر یہ پہاڑ سونے کا بن گیا تو مان جائیں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, الہ العالمین اگر ایمان لائیں گے جنت میں جائیں گے. تیری جنت کوئی چھوٹی تو ہے نہیں, تیری رحمت کا کوئی اندازہ تو ہے نہیں. یا اللہ سونے بنا دے, تیرے حکم کی دیر ہوگی, یہ سونا بن جائیں گے پہاڑ, بنا دیجئے سونے. دعا کر رہے ہیں, جبریل آ گیا. اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب دعا قبول کر دوں گا, پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا, لیکن ان سے بات تو کرو جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. ان سے کہو اگر سونے کا پہاڑ بن گیا پھر نہ مانا تو نہیں مانا تو ایسا عذاب دوں گا کہ آج تک ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا, پھر یہی پہاڑ تمہارے سر پہ مارو. محمد عربی کی رحمت دیکھیے, دعا بدل دی. الہ العالمین سونا بنانا ٹال کر دے, لیکن اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی بند مت کرنا. سبحان اللہ. عام رحمت مشرکین کے لیے. دارالندوا میں میٹنگ چل رہی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ قید میں ڈال دو, کوئی کہہ رہے ہیں قتل کر دو, کوئی کہہ رہے ہیں ملک بدر کر دو. اسی لمحے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اللہم اغفر لہم فإنہم لا یعلمون. اللہ انہیں معاف کر دے, انہیں پتہ نہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, انہیں پتہ نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے. طائف کے سرداروں سے ملے نا, ایک نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرتا, جا میرے شہر سے نکل جا. دوسرے نے کہا کہ خدا کو اور کوئی ملتا ہی نہیں. تیسرے نے کہا کہ خانہ کعبہ کو تو ڈھا دوں گا, تجھے نبی نہیں مانوں گا. اللہ کو جلال آیا, جبریل اترا ہے, ساتھ میں سمندروں کا فرشتہ بھی ہے, ہواؤں کا فرشتہ بھی ہے, پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے. بس اجازت دیں, یا تو سمندر کو اٹھا کے طائف پہ ڈالیں, یا طائف کو اٹھا کے سمندر میں ڈالیں, یا پہاڑوں کو ملائیں اور طائف کو پیس ڈالیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں زحمت بن کر نہیں رحمت بن کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, ان کی نسلوں میں سے مانے گا, کوئی نہ کوئی ان کی نسلوں میں سے مانے گا. او بیدار سر کے بیدار نوجوانوں, یہ بیدار سر ہے نا, بیدار شو, بیدار شو. ہاں اگر اہل بیدار, اگر تو شریعت سے کرے نا پیار اور قرآن کو بنا لینا یار, تو بیڑے ہو جائیں تیرے پار. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن اجازت دے دیتے فرشتوں کو, خدا کی قسم اپنا تخیل ہے کہ بداسر میں بھی یہ روشنی نہیں ہوتی. وہاں طائف سے روشنی اٹھی اور ہند پہنچی ہے. یوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سراج منیر کی کرنیں کیرلا پہنچی ہیں, کالی کٹ پہنچی ہیں اسی کالی کو سفید بنانے کے لیے. لیکن علماء جانتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اسی طائف کے رہنے والے ثقفی بحرین اور عمان کے گورنر حضرت عثمان بن ابو العاص نے اپنے بھائی حضرت حکم بن ابو العاص کو بمبئی کے ساحل کھانا بھیجا, یہاں پر اسلام کی روشنی آئی. اور پھر دوسرے بھائی حضرت مغیرہ کو دبل بھیجا. یہ دبل کہاں ہے؟ کراچی بھیجا محمد بن قاسم سے بہت پہلے. اور سنو, یہ محمد بن جو قاسم آئے یہ بھی طائف سے, اسی ثقیف سے, وہ بھی ثقفی تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا, ہائے اقبال تیرا تخیل لکھ سلامہ ہوں. اقبال کے تخیل کو کہتا ہے, حسن عالم سوز الحمراء تاج. مولانا ارشد صاحب, حسن عالم سوز الحمراء تاج, آنکھ از قدوسی
گوید خراج ای ہما یک لہجہ از اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست. اقبال کہتا ہے یہ لال قلعے اور تاج محل کا حسن عالم سوز جس کا حسن دیکھ کر فرشتے نوری فرشتے بھی خراج پیش کریں سلامی پیش کریں. یہ کہتے ہیں یہ سب ان کے توجہ کی برکت ہے. بس انہوں نے جو ایک لمحہ ایک گھڑی ہند پہ توجہ کیا ڈالی بس انہوں نے توجہ کیا ڈالی کہ لال قلعے کو خوشنمائی مل گئی اور تاج محل کو رہنائی مل گئی. اگر اقبال نے اتنا کہا ہے علماء کرام کچھ اجازت مجھے بھی دیجئے. اقبال کہتا ہے کہ انہوں نے توجہ ڈالی اور یوں رہنائیاں پھیلی ہند میں مجھے بھی کہنے دیجئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر ہند کی طرف دیکھا قطب مینار کو بلندی مل گئی ہمالیہ کی چوٹیوں کو عروج مل گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواب میں آ کر دہلی کی مسجد میں قدم رکھتے ہیں جامع مسجد کو عظمت مل گئی. صرف علم کی خوشبو کی آرزو کا اظہار کرتے ہیں علم کی خوشبو کی آرزو کا اظہار کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کو رفعت مل گئی اور تنویر مل گئی. سبحان اللہ. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اقبال کہتا ہے عام رحمت سب نے اس کا فائدہ اٹھایا. مولانا عبدالاحد صاحب نے برموقع اور برجستہ بڑی قیمتی باتیں بتائی. عیسائیوں کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وافر حصہ ملا. انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. عیسائیوں کا وفد آیا اور عصر کے وقت یہ آیا مسجد نبوی میں ٹھہرایا. کرسچن عیسائی مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حساب سے اپنی پوجا عبادت کرنا چاہتے ہیں کہاں کریں. اگر کوئی غیر مسلم آج آ کے ہم سے پوچھے چلو عیسائی آ کر پوچھ لے مسجد میں کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا. ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے. وہاں پر اجازت دی. فرمایا کہاں؟ فرمایا مسجد میری مسجد میں. کہا ہم عیسائی ہیں جب پوجا کرتے ہیں تو چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہیں. فرمایا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف آپ مسجد میں. یعنی یہ پیغام دینا چاہا کہ محمد عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. یہودی کا جنازہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا یہ تو دشمن کا جنازہ ہے جو رات دن اسلام کی دشمنی میں گھلتا رہا کھپتا رہا لگا رہا اس کا جنازہ اٹھے کیا فرق پڑتا ہے. فرمایا ہے تو انسان ہے تو میرا امتی کاش کی یہ بھی جنت سے بچ جاتا. سب کے لیے رحمت بن کر آئے. تو ایک رحمت تو عام ہے سب حیوانوں کے لیے بھی. فرمایا اگر حیوان پالتے ہو جانور تو وقت پہ پانی پلایا کرو چارہ کھلایا کرو ان کے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈالا کرو. اگر چارہ نہیں کھلا سکتے پورا تو پھر چھوڑ دو جنگل میں بیچارے بھوکے تو نہ رہیں. سب کے لیے رحمت بن کر آئے. چوٹی کا حق بتایا اسلام نے تو کس کا نہیں بتایا ہوگا. میں کہا کرتا ہوں اسلام نے تو یوں کہا ہے کہ بلی کو ستانے والے دوزخ میں چلے گئے. بلی کو ستانے والے کہاں چلے گئے؟ سوال کرتا ہوں پھر بیوی کو ستانے والے کہاں جائیں گے؟ بھائی بلی سے تو زیادہ عظمت مانتے ہیں آپ. تو چوٹی کا حق بتایا. فرمایا اس کے گھر کو مت جلاؤ اس کو مت لتاڑو پیشاب کی دھار میں اس سے غرق نہ کرو. سب کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ بے جان چیزوں کے لیے. یہ جو پہاڑ احد کا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. علماء جانتے ہیں
استوانہ حنانہ کا واقعہ حدیثوں میں کس طرح مشہور ہے. مسجد نبوی میں ایک جو ہے سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اس کا سہارا لیتے تھے. بعض صحابہ نے، ایک انصاری عورت نے، بعض صحابہ نے، مختلف روایتیں ہیں، کہا کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیتے ہیں. جب وہ ممبر بنا اور پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کے ممبر کا سہارا لے کے ممبر پہ آئے ہیں اور خطبہ دینا شروع کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں زور زور سے رونے کی آواز آئی. کوئی نظر تو رونے والا نہیں آ رہا ہے ہمیں، لیکن یوں آواز آ رہی تھی جیسے پلک پلک کے کوئی بچہ رو رہا ہو. اور بعض صحابہ نے کہا یوں آواز آ رہی تھی جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ پلک پلک کے چیخ رہی ہو. یہ رونے کی آواز آئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہی تنا جس سے میں تھوڑا سا جدا ہوا ہوں یہ برداشت نہیں ہو سکا اس سے، وہ رو رہا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس تنے پہ دستے شفقت رکھا، سینے سے لگایا. ہمارے یہ آقا تھے جو سوکھے ہوئے تنوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے. مسلمانوں، غریبوں کو سینے سے لگایا کرو، یتیموں کو سینے سے لگایا کرو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھے ہوئے تنے کے اوپر دست شفقت رکھا ہے. یہ ان کی اہم سنت ہے کہ تم بھی یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو. تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم خوش رہتا ہو. یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا، نبی نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس کی جنت بھی پھر میری جنت سے ٹچ ہوگی. یہ آقا تھے. وہ کہتا ہے انور مسعود بڑے مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن جب سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا. کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. محمد کہہ کے دیکھو نا. مجھے پتا ہے آپ نے چمچم بہت کھائی ہے، بیکانیر کی بھی کھائی ہے، بنگال کی سارے مٹھائیوں کے ٹیسٹ کیے ہیں، لیکن ذرا ہونٹوں سے ملا کے کہو نا محمد آہے. یہ مٹھاس جو کہہ رہا ہے انور مسعود، کہہ رہا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. یہ اسی واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے بہتر اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. غیروں کو یوں سینے سے لگایا. احمد مرسل فخر دو عالم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. جسم مزکا، روح منور، قلب مجلہ، نور معطر، قبلہ نمائی، سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ، جلوہ فاراں، صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. حسن سراپا، خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم. خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم. خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آئینہ الطاف الہی، رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے فضائل، جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن، حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم. شرح علم نشرح و سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چمچم چمچم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا. شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی, لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی اور پتھر برسائے, چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی اور پتھر برسائے, چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ستم کے عوض ان کو شفا دی, طعن سنے اور نیک دعا دی, زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی, جو عالم میں علم و عمل کا منادی, وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی, شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی, بہت سیدھی سادی. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے, یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے, کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے, خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ اکبر. اللہ ایک خاص رحمت ہے نوجوانوں. آخری بات کی طرف آتا ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص رحمت ہے, وہ ایمان والوں کے لیے ہے. ایک خاص رحمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. او ایمان والو, تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو, میں نے تو میرا محبوب بھی تمہارے بیچ بھیج دیا, میں تمہیں دیا. یہ خاص رحمت ہے. لقد جاءکم رسول, علماء جانتے ہیں رسول یہ تنوین تخصیص کی ہے. یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے بڑا خاص ہے, بڑا خاص ہے یہ رسول. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے. یہ راز تھا, دنیا نہیں جانتی تھی خدا کتنا کاریگر ہے, دنیا والوں کو نہیں پتا تھا. جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو یہ راز کھل گیا کہ خدا تو اتنا کاریگر ہے کہ اس نے محمد بنا ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے پنجابی کو جوش چڑھا, کہنے لگا حسینوں جمیلوں دا منہ موڑ دیتا, خدا نو محمد بنا دے قلم توڑ دیتا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. زبردست. تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. بنانا ہی نہیں, کاریگر تو ہوں, چاہوں تو بنا دوں, لیکن جب میرے محبوب کو بنا دیا ہے اب ان سے حسین بنانا ہی نہیں ہے. لقد جاءکم رسول, یہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے یہ خاص ہے. من انفسکم, یہ تم میں سے تو ہے, لیکن ایک قرات ہے من انفسکم, تم جیسا نہیں ہے, تم میں سے, تمہاری جنس. یہ جنس بھی عجیب ہے, خاص, یہ خاص ہے, یہ خاص نعمت ہے. جب اس نے بیویاں دی تب بھی کہا تم میرا شکر ادا کرو کہ بیویوں کو تمہاری جنس سے دیا. اگر کوئی چڑیل بیڈ روم میں آ جاتی, بھوتن اور جنات آ جاتی, بھاگ جاتا تھے. زیادہ بہادر بھی ہوتا نا تو محبت قائم کو نہیں ہوتی. من انفسکم, تمہاری جنس سے دیا. کیوں؟ فرشتوں میں سے بھیج دیتا تو فرشتے فخر کرتے, جناتوں میں سے بھیجتا تو جنات فخر کرتے. میں نے میرے محبوب کو انسانوں میں بھیجا تاکہ انسانیت کا سر بلند ہو جائے. سبحان اللہ. من انفسکم, لیکن من انفسکم تم جیسے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جنس میں سے ہو اور جنس جیسی نہ ہو؟ یہ ہوتا ہے بھائی. پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی نیم میں لگ رہا ہے, نیم یہاں کی اردو, اساس بنیاد میں لگ رہا ہے, اور پتھر تو وہ
بھی ہے جو اسکول میں لگ رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کلومیٹر بتا رہا ہے، وہ بھی پتھر ہے نا، پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، اس کے وہ دیکھتا بھی ہے، پتھر دیکھتا ہے کون کون حاجی ہے، کون کون ہاں دیکھتا ہے، وہ کون کون طواف کر رہا ہے، وہ سنتا بھی ہے کہ کون کون تلبیہ پڑھ رہا ہے، کیمرے تو حرم میں اب لگے ہیں، یہ تو پہلے سے لگا ہوا کیمرہ ہے، جنتی پتھر ہے، پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ اگر کوئی حاجی عمرہ کرنے والا جا کے اس کو ٹچ کرتا ہے نا، کیا خاصیت ہے پتہ ہے؟ بنا لائٹ کے اس کے اندر ایک ہے چیز بتاتا ہوں۔ اچھا علماء نے یہاں تک لکھا ٹچ نہ بھی کرو، بھیڑ ہو دور سے اشارہ کرو، اس پتھر کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے گناہوں کو وہ کیچ کر لیتا ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں بھائی، پانی تو وہ بھی ہے جو تیرے فریز میں، فریز تو نام نہیں لینا چاہیے نا ٹھنڈ میں، وہ تیری بوتل میں رہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے نا جو زمزم ہے، زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے بشر ہیں، بشر جیسے بشر نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ چیز ان پہ گراں گزرتی ہے جو تمہیں تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ مسلمانوں بستروں کو جھاڑ کے سویا کرو، چونٹی تمہیں کاٹے گی، محمد عربی کو گوارا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ مسواک ہے نا، ضروری قرار دیتا، مجھے ڈر لگا میری امت کہیں مسوڑے نہ زخمی کر لے، یعنی عبادتوں کا بوجھ بھی اپنی امت پہ زیادہ نہ پڑ جائے۔ مولانا عبدالحق صاحب بھی تشریف فرمائے، چوتھے دن تراویح پڑھانے نہیں آئے، بڑا جھگڑتے ہو 8 رکعت ہے کہ 20 ہے، یہ بھی بتا دیا کرو اہل حدیثو کتنے دن پڑھی ہے تراویح نبی نے، کتنے دن پڑھائی ہے، تو کماؤ اہل حدیث ہے نا، کماؤ اہل، گیا تو کمان بن کے آ گیا اہل حدیث، 20 بار تو پٹے بہت وتر کی نماز پایا ہو، وتر کی نماز 20 کٹھے سلائیو تم تھنے کے بیرو انڈیا تو سعودی عرب میں 10 سال رہ کے آئے ہوں، تھنا حدیث کو بیرو کہ فضائل اعمال لیا پھرو، منتخب حدیث نے 1 2 تھارے ہے کہ تھارے، اچھا تو یار سعودی تو میں میرا باپ دادا بھی گیا، میں بھی گیا، عمرہ کرن تو گیا، لیکن ایک ان ڈنگ 20 مرتبہ وتر تھے تو عمرہ کرن گیا، حدیث کو کہ بیرو حدیث میں ہے من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے وتر کرے، تو شوگر کو مریض ہو 20 بار حاجت ہوئے تو بندہ 20 بار پڑھنی پڑے۔ امام صاحب مولانا ارشاد صاحب تھے، نیا امام آیا اپنے گاؤں میں، بتاؤ بھائیڑو صحیح کہہ رہے ہو کہ نانا بھائیڑو حدیث تو ہے صحیح ہے، لیکن مطلب اس کو سمجھا نہیں وہ، مطلب یہ تھا کہ نبی نے فرمایا جب تم استنجا کرو تو طاق عدد ڈھیلے استعمال کرو اسی کو، تو بہرحال کہاں سے ٹن غلط نہ چلا جائے کہیں، وہ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دینے والی ہے وہ ان کے اوپر گراں گزرتی ہے، عبادتوں کا بوجھ بھی برداشت نہیں کیا اپنی امت پہ، چوتھے دن تراویح پڑھانے نہیں آئے، صحابہ انتظار میں ہیں یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا، دوسرے دن کہا کہ اس لیے نہیں آیا مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں یہ تراویح میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، میری امت کہاں پڑھ پائے گی، فرض نہ ہو جائے کہیں میری امت پر،
تمہارے لیے 9 چکر کاٹ کے 50 نمازوں کو 5 کرایا. میری امت کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑنے کسی موقع پہ نہیں بھولا. معراج انسان کو اگر کسی منتری کو کسی بچے کو آپ ایوارڈ سے نواز رہے ہو نا تو دوستوں کو بھول جاتا ہے. معراج پہ پہنچے عرش کے اوپر, وہاں مہمان ہیں میرے محبوب, بتائیے. فرمایا یہ معراج مجھے آپ نے عطا کیا, میری امت کو بھی معراج عطا کر. سبحان اللہ. معراج, یہ معراج تو میں نے کسی پیغمبر کو نہیں دی, لیکن آپ مہمان ہیں, اگر مانگتے ہیں نماز لے جاؤ, تیری امت کی معراج نماز ہے. یہ حدیث تو نہیں ہے, علماء جانتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, کوئی حدیث نہیں. عربی جملہ ہے, مشہور اتنا ہو گیا ہے, بات صحیح ہے, مفہوم کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے یہ روایت سے. التحیات للہ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ میری جانی پھیلی قولی ساری عبادتیں آپ کے لیے. اللہ کو کہہ رہے ہیں. اللہ نے بھی کہا السلام علیک یا ایھا النبی, میرا بھی سلام ہوئے نبی تجھے. کہا میری امت, سلام میری امت کے اوپر بھی ہو, تیری امت پہ میں نہیں پڑھوں گا, میں سب سے بڑا رب العالمین ہوں اور تم سے بھی نہیں پڑھواؤں گا, تم سارے انبیاء کے سردار ہو. سارے مولانا عبدالحق فرما رہے تھے نا, ہمارے آقا کو دیکھنا ہو تو مسجد اقصی میں دیکھو نا, کہ سارے نبی مقتدی نظر آئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام اور مقتدا نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہیں ہم, غلط فہمی میں نہیں رہے. بھائی لاوڑا ہے جماعت نبی نے کون مانا ہے, کون کہہ دیو بھائی اتن نے نبی نے کون مانا ہے. بھائی خدا ہے, محمد مصطفیٰ ہے, وہ رب ذوالجلال ہے, یہ آمینہ کے لال ہے, وہ رب دو جہاں ہے, وہ یہ جو ہے عرب کے شاہ عرب, اس کی قدرت ہے, اس کی جو ہے مخلوق ہے, ان کی امت ہے, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, ان کی خدائی ہے, ان کی مصطفائی ہے. سنو, جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مٹھے محمد میر کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر, من انفسکم, تم جیسے نہیں ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو عبادتوں کا بوجھ بھی نہیں ڈالا, عبادتوں کا بوجھ بھی نہیں ڈالا. آپ ادھر ہی دھیان رکھیں, میں تقریباً 10 منٹ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. بہت جلدی آپ کا ذوق ڈھیلا پڑنے لگا بداسر والو, ابھی تو میں آیا ہی نہیں حسن کی طرف. نہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہاں, من انفسکم, تم جیسے نہیں ہیں, ہماری جنس سے, تمہاری جنس سے ہیں, تم جیسے نہیں. پسینہ تمہیں بھی آتا ہے, پسینہ ان کو بھی آتا تھا. پسینہ ان کو کیوں آیا؟ اس لیے کہ من انفسکم, تم میں سے ہیں, جیسے تمہیں پسینہ آتا ہے انہیں بھی پسینہ آتا ہے, لیکن تم جیسے نہیں ہیں, تمہارے پسینے میں بدبو آتی ہے, ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے. ام سلیم سے عورتیں کہتی تھی, ام سلیم بتانا یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے, ذرا ایڈریس و پتہ ہمیں بھی بتا کہ یہ لاتی کہاں سے ہے, تاکہ ہم بھی اپنی دلہنیا کو لگائیں. فرمانے لگی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے. مولانا ثاقب رضا مصطفی بریلوی عالم ہے, لیکن ایک بات بڑی اچھی انہوں نے کہی, کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے کہ یہ عرصہ ہو گیا, لیکن ماحول کی تازگی بتا رہی ہے کہ گویا کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو. حضرت جابر فرماتے ہیں جب ہم کسی گلی سے گزرتے تھے اور ہم سے بہت ساعتوں پہلے, بہت گھنٹوں پہلے ہمارے آقا کا گزر بھی اگر اسی گلی سے ہو چکا ہوا تھا تو گلی کی مہک بتا دیتی تھی کہ یہاں سے ہمارے آقا کا گزر ہوا ہے. گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے,
گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی، کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا، بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو مائیں سنوارتی ہی، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ ماں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، اسکول بھیجنے سے پہلے پاؤڈر چھڑکتی ہے، کاڑو دھوڑو جائے، اور سرما لگاتی ہے، مانگ نکالتی ہے، لیکن کہتی ہے بچوں کو، عطا اللہ شاہ بخاری کا تخیل دیکھیے کہ بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے کہ نبی اگر بالوں میں کنگھی نہ بھی کرے تو مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آنکھوں میں سرما نہ بھی ڈالیں تب بھی آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، اور وجود پہ خوشبو نہ بھی لگائے۔ خوشبو پسند تو تھی، لیکن اب بتائے نہ کوئی مجھے روایتیں کہ فلاں دکان سے خوشبو خرید رہے تھے، نہیں، خوشبوئیں بھیک مانگا کرتی تھی، محمد عربی کے پسینے سے مہک لے لیں دنیا میں چمک جائے۔ ہاں، خوشبو پسند تھی، وجود سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری کا تخیل ہے، کہتے ہیں حدیثوں میں جب زلفوں کی تعریف پڑھتا ہوں تو دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا۔ عطا اللہ شاہ کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے، انہوں نے تو حالانکہ دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا تو خواب میں دیکھا ہوگا، لیکن ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا۔ آؤ ابو بکر ذرا دو نا خبر، وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا کے چہرہ 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکی آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دو نا خبر، وہ کیسے تھے سید البشر؟ کہنے لگے میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، 14ویں کے چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان بتاؤ نا ان کی شان جو نبی ہی آخر الزمان۔ عثمان نے کہا میرے آقا حسن کا ایسا قرینہ تھے، جو ہے جمال کا ایسا جو ہے آئینہ تھے، اور لطافت کا ایسا شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دو نا خبر، وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہتے ہیں چہرہ یوں دل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ ہم نے نہ ان سے پہلے کوئی ایسا حسین سنا، نہ دنیا ایسا حسین بعد میں دیکھ پائی۔ اقبال بولا، علامہ اقبال، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا دوسرا آئینہ ہماری بزم ہماری مجلس میں ایسا آئینہ کوئی کہاں سے ڈھونڈ لائے گا؟ ایسا حسین آئینہ اب خدا کی دکان میں بھی نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا کہنا ہے۔ اللہ نے ایسا دیا ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ نا، آپ تو شاگرد خاص رہے ہیں، بتاؤ نا وہ استاد کیسے تھے؟ فرمانے لگے کأن الشمس تجری فی وجہی، میرے استاد کے چہرے میں مجھے چمکتے ہوئے اور چلتے ہوئے آفتاب اور مہتاب، چاند اور سورج نظر آتے تھے۔ میں نے کہا انس تم تو خادم خاص رہے، 10 سال قرب تم نے اٹھایا ہے اور خدمت کی ہے، بتاؤ نا کہ وہ آقا کیسے تھے؟ انس کہنے لگے کیا بتاؤں، جب بھی میں نے مصافحہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہوا کرتی تھی۔ انس کعب بن مالک کہتے ہیں کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ یہ انسان کی مجبوری ہے، جب حسن کو بڑھاتا ہے تو چاند تک لے جاتا ہے۔ بعض صحابہ نے تمثیل دی تلوار سے، چاند سے، ورنہ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے پرچھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو برا بن عازب نے کہا یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا
ٹکڑا تھے. یوں کہو نا ما رئینا شیئن قط احسن منہ, ماہ کامل کہو نا کہ ان سے بڑھ کے حسین ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. جابر بن سمرہ فرمایا کرتے تھے فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, وہ میرے نزدیک تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھے, کیونکہ میں تجزیہ کر چکا. ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں میں سراج منیر, سرخ داری دار چادر, اور آسمان کے دامن میں چاند چمک رہا تھا. پلٹ پلٹ کے دونوں کو دیکھا, لیکن کہتا ہے جب میں چاند کو دیکھنے کے بعد, میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میں چاند کو دیکھتا تو آقا کے چہرے کے مقابلے میں مجھے چاند پھیکا پھیکا نظر آتا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں وہ چاند سے زیادہ حسین تھے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا. چلائے جا تیر جو تیرے کمان میں, کسی کی آنکھ میں جادو جو تیری زبان میں. ابھی تو بیٹھی ہوئی مجلس سنا. میمونہ بنت کردم صحابیہ ہے, فرماتی ہے میرے مزاج میں حیا تھا, میں نے چہرہ نہیں دیکھا نبی کا, حیا کی وجہ سے نظریں نہیں ملتی تھی. میری نگاہ محمد عربی کے پاؤں کی انگلی پہ پڑی تو میں نے کہا دنیا والوں جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. سراقہ بن مالک کہتے ہیں ہجرت کے سفر میں تعاقب کیا, پیچھا کیا, پنڈلیوں پہ میری نگاہ پڑی, پنڈلیاں چمکتی ہوئی یوں نظر آئی جیسے کھجور کی تازہ شاخیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین دیا. روایتیں تو بہت ساری ہیں, سمیٹتا ہوں. محسن نقوی کی زبان میں کہتا ہوں, محسن نقوی کے اشعار ہیں. فتویٰ لاگو نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمثیل ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحر نے تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں, گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تاب و لبے دندان پیمبر, حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم, یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق, یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل, یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد, یہ نقش قدم بوسا گاہ رفرف و جبریل, یہ رفعت دستار ہے یہ اوج تخیل, یہ بند قبا ہے کہ شگفت گل ناہید, یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل, یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید, یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے, یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب, رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی, آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب, ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماحوسال, ملبوس سے کوہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال, اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ, اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو, حسنیت بیضا تیری دہلیز کی خیرات, کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو, سرچشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ, سایہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے, ذرے تیری گلیوں کے مہو انجم افلاق, سورج تیرے رہوار کا ایک نقش قدم ہے, دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں, عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری, گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی, جبریل کے شہ پر تیرے
تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج، انفاس کی شبنم میں ٹھٹھرتی ہوئی خوشبو، الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ، انداز نگارش میں یہ حسن رم آہو، ہر شہر کی رونق تیرے رستے کی جمی دھول، ہر بن کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے، جنگل کی فضا تیری متانت کی علامت، بستی کی پھبن تیرے تبسم کی کرن ہے، میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات، کوثار تیرے کمبر و سلمہ کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محبت کے مسلح، گلزار تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو امید تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستہ نظر آیا، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، انبوہ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سوارے، کہنے کو تو امید تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستہ نظر آیا، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا۔ چھٹی صدی عیسوی میں جس وقت تشریف لا رہے تھے نا، ساری انسانیت پہ احسان کیا ہے، مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا نوجوانوں، مسئلہ ساری انسانیت کا تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں جس وقت تشریف لا رہے تھے، کیا دنیا کا نقشہ اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، صرف یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے، مٹی میں دفنانے جا رہے تھے، سب دوزخ کے کنارے کھڑے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ فرمایا جس وقت میں تشریف لایا نا، سارے انسان دوزخ میں چھلانگ لگانے کو قدم اٹھا چکے تھے، اونھے منہ دوزخ میں جا پڑتے، میں نے آ کے ان کو کمر سے پکڑ کے بچا لیا۔ کتنی خوبصورت مثال دی حدیث میں، فرمایا میری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی نے آگ سلگائی تو چھوٹے چھوٹے پروانے جانور آ کے اس میں گرتے ہیں، مرتے ہیں، وہ بچانا چاہتا ہے، وہ پھر بھی گرتے مرتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا، جب میں آیا تو سارے انسان دوزخ کی آگ میں کودنے والے تھے، میں نے آ کر انسانوں کا ہاتھ تھاما، انسانوں کے ہاتھ میں توحید کا جام دے کر ان کا سر بلند کر دیا۔ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، بے شک وہ جاہل ان پڑھ تھے، خمیاں بھی تھی، خوبیاں بھی تھی۔ عمر بن ہند بھی آیا جس نے بوڑھی عورت کو زندہ آگ میں ڈالا، 7 دن بھوکے انسان کو زندہ آگ میں ڈالا۔ بنی تمیم والوں نے اس کے بھائی کو پہلے مار دیا تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ بنی تمیم کے 100 آدمی ماروں گا۔ گاؤں پہ یکایک حملہ کیا، سب بھاگ گئے، کوئی اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بڑی عورت تھی جس سے نظر نہیں آ رہا تھا، کیا ہو رہا پتہ نہیں تھا، سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن کیا کیا؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس پٹیل نے؟ اس بڑھی عورت کو پکڑا، زندہ آگ میں ڈال دیا۔ ایک مسافر گزر رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ آگ سلگ رہی ہے، سوچا کچھ کھانے کو ملے گا، کچھ پک رہا ہوگا، قدم اٹھاتے اٹھاتے قریب آیا۔ عمر بن ہند نے پوچھا کون ہو؟ مسافر ہوں، 7 دن کا بھوکا انسان ہوں، 7 دن کا بھوکا انسان ہوں، آگ دیکھ کے آیا ہوں، شاید کچھ بن رہا ہوگا۔ کیا کیا؟ پڑھتے ہیں نا عرب میں مہمان نوازی مشہور تھی، کیا کیا اس وڈیرے نے؟ اس 7 دن کے بھوکے انسان کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ یہ عرب کے حالات تو تھے،
ہائے کسی نے کہا یہ پھر کس کی تربیت ہوئی؟ یہ تو انسانوں کو آگ کے شعلے میں ڈالنے والے تھے، یہ کس نے تربیت کر دی ان کی کہ مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کا دیا بھی بجھا دیا۔ بیوی سے کہہ دیا کھانا تھوڑا ہے، میں ساتھ میں تو بیٹھ جاؤں گا، تو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ یہ وہی لوگ تھے جو انسانوں کو زندہ آگ میں ڈالتے تھے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ پھر یہ گھر کے دیے بھی بجھا دیتے ہیں مہمان کی خاطر۔ لیکن مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں رومن اور یونان، آج امریکہ کا ڈنکا دماغوں میں ہے، کچھ نہیں، ٹاپو ہے وہ، ڈھانی ہے وہ، کچھ نہیں ہے، لیکن دماغوں میں بڑا ہے اس کا شور۔ ایسے ہی رومن اور یونان کا شور شرابہ تھا، ان کی تہذیب اور ثقافت کے ڈنکے بجتے تھے، لوگ آج بھی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لا رہے، کیا حال تھا ان ترقی یافتہ قوموں کا؟ سیافی کا کھیل، گیم ان کا انتراشٹریہ گیم تھا۔ سیافی آج بھی پایا جاتا ہے گیم دنیا میں، کسی بگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالتے تھے۔ مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ جو ہے اس زمانے میں دیکھنے والے 80,000 درشک ہوتے تھے۔ 80,000 درشک کد ہوا ہے؟ آئی پی ایل میں ہوا ہے۔ اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں ہیں، 80,000 کیا دیکھنے آئے ہیں کہ بگڑے ہوئے سانڈ کے آگے انسان کو ڈالا جا رہا ہے۔ وہ تالیاں کب بجاتے تھے؟ 80,000 درشک تالی کب بجاتے تھے؟ ان کا گیم بن کب جاتا تھا؟ میچ رومانچ کب ہوتا تھا؟ ہمارا نوجوان اگر اسٹیڈیم میں بیٹھا ہو تالی کب بجاتا ہے؟ جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے تو ہمارا نوجوان تالی بجاتا ہے۔ اس وقت کے ثقافت اور تمدن کے دھنی ترقی یافتہ تالی کب بجاتے تھے؟ جب انسان سانڈیے یا پانڈیے وہاں سانڈیے کے سینگوں سے انسان گھائل ہو کر جان کلی کے عالم میں آخری جب سسکیاں لینے لگا تو ان کو مزہ آتا تھا اور تالی بجاتے تھے۔ یہ حال تھا۔ ہائے ہندو شاعر ہے لیکن کیا نقشہ کھینچا۔ جگن ناتھ آزاد کہتا ہے یہی وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ اشعار ہندو کے ہیں، جگن ناتھ آزاد کے ہیں۔ کیا نقشہ کھینچا اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے۔ اب مفتی صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، بلکہ کا امید کی تھی کہ کچھ اس طرح کی بات ہوگی، بس 1-2 منٹ میں انشاءاللہ نوجوانوں ہمارے اسی موضوع کے تحت لے لیتا ہوں اس کو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مزدوروں کے لیے۔ اس دھرتی پہ کس نے اعلان کیا پتہ ہے کیا حال تھا؟ دنیا مزدور سے لیبر سے کام لے کے چھوڑ دیتا، پیسہ کون داڑھی کون دیتا بھی نہیں، جا شام ہوگی چھٹی، پیسہ کون مل رہا ہے، اس کو حق نہیں تھا مزدوری مانگنے کا۔ اس دھرتی پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا، لوگوں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو۔ مطلب بہت سارے شہروں کے چوراہے پہ یہ بات کہی ہے، اسلام کے اوپر اشکال کرنے والوں، وہ چینلوں پہ بکواس کرنے والوں، مجھے وہ دھرم تو دکھاؤ جس دھرم میں کسی عورت کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہو۔
یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا مقام دیا. ماں کا کوئی مقام نہیں تھا, کوئی سٹیٹس نہیں تھا. اللہ کی جو باپ کی جو دوسری بیویاں ہوا کرتی تھی, قتل ہوئے ان کے کئی بار, لڑائیاں ہوئی, اس کو میں لوں گا, باپ مر گیا, اس کو میں لوں گا. یہ جھگڑے ہوئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام دیا ماں کو. بھائی اپنی بہن کو سجا کے چوراہے پہ بیچ رہا تھا, کہتا تھا کوئی بہنوئی بنے میں پسند نہیں کرتا, لے جاؤ اس کو, خریدار نہیں ملتا تو فری میں ہاتھ تھما دیتا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں 2 بہنیں 3 بیٹیاں 3 بہنیں دی ہوں, تعلیم و تربیت کا انتظام کرو, نکاح کر دو, یعنی جینے کا حق دے دو. ایسے ماں باپ پر, ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. سب کے لیے رحمت بن کے آئے, سب کے لیے رحمت بن کے آئے, مزدور کے لیے بھی, سب کے لیے. تو نوجوانوں آپ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے, سب غریبوں کے لیے, مالداروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. کوئی اسپیشل بیٹھا ہوگا ناراض نہ ہو جائے, یہ دین فطرت ہے. فرمایا میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ نرم نرم گدوں پہ بیٹھ کے ذکر کریں گے, ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. مالداروں تمہارے لیے بھی میرے آقا رحمت بن کر آئے, نوجوانوں تمہارے لیے رحمت بن کے آئے. فرمایا سکون چاہتے ہو نا, مسئلہ یہی ہے نوجوانوں. بول صاحب تابیز بنا کے دے, چین کو نہیں مل رہا, پر چین تو تیرے گلے میں لٹک رہی ہے سونے کی. او تو مول صاحب سانس پہ رہی ہے, نئے پیروں گا جب گھرالی سانس کاٹ دے گی, سانس کاٹ دے گی. تو یہ نوجوانوں عجیب کلچر کی طرف تم چلے گئے ہو. جو ذکر ہوا ہے ان کو ہی اپنا آئیڈیل بنائیں. ان سے بڑھ کے اللہ نے حسین بنایا نہیں, ان سے بڑھ کے کوئی رول ماڈل ہمارا ہو سکتا نہیں, ان سے بڑھ کے ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا نہیں, ان سے بہتر کوئی ہمیں زندگی دے سکتا نہیں. ان کو ہی اپنا آئیڈیل بنائیں, ان کو ان کی سنتوں کی نقل کرنے پہ فخر سمجھیں. دنیا کچھ بھی کہے, ہاشم املا پہ لوگ ہنسے لیکن اس نے داڑھی نہیں کٹائی. کسی نے کہا کہ آپ سارے صاف شفاف ہیں, امپائر بھی, دیکھنے والے بھی, بولر بھی, آپ اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں, اتنی ساری شرم محسوس نہیں ہوتی؟ کہ شرم نہیں فخر ہوتا ہے. کہ عملہ ہمارے انڈیا کا ہے, سورت کا, وہ افریقہ میں جو کھیل رہا ہے, کہا وہ فخر ہوتا ہے کہ عملہ تو چاہے گنہگار ہے لیکن اس ماحول میں کم سے کم ایک سنت لے کے تو کھڑا ہے. یہ فخر ہونا چاہیے. وہ علماء سے جڑا ہوا ہے. کھلاڑی تو آپ بھی ہیں, چھکا تھے 6 مار لیا, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ کھلاڑی ہو کر بھی علماء سے جڑے ہوئے. نوجوانوں اس ہماری تحریک ہے نا, یہ دعوت و تبلیغ والی, اس کو بھی نارمل مت سمجھا, ہلکے میں مت لیا کر. یہ وہی تحریک ہے جس نے افریقہ اور انگلینڈ میں ہلچل مچا دی. یہ وہی تحریک ہے جس نے افریقہ کے جنگلوں میں مدارس کا جال بچھا دیا, مکاتب کا جال بچھا دیا. برطانیہ والے کہنے لگے اگر اسی طرح یہ محنت کرتے رہے تو کچھ سالوں کے بعد یہ اسلامی کنٹری نہ ہو جائے. یہ تو وہ قومیں ہیں جو بزنس میں بھی آگے ہیں, جیسے گجرات کے مسلمان ہیں, بزنس میں بھی ہیں وہ, لیکن وہ اس تحریک میں بہت پہلے جڑ گئے. آج ان کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں. تو راجستھانی جس طرح یہ بھی مشہور ہے نا کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا, یہ مشہور ہو گیا دنیا میں. حالانکہ بے نمازی ان میں بھی ہیں, لیکن انہوں نے ہر جگہ پڑھ کے دکھائی ہے. کھیل کا میدان ہو رہا ہے, میچ ہو رہا ہے, پٹھان نماز پڑھ رہا ہے. ایئرپورٹ پہ کھڑا پٹھان نماز پڑھ رہا ہے. ریلوے اسٹیشن ہے, پٹھان نماز پڑھ رہا ہے. دنیا میں مشہور ہو گیا, پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. یہ کب مشہور ہوگا؟ مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. آج کے جلسے میں یہی عزم لے کے اٹھو کہ آج کی شام سے لے کے انشاءاللہ زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گے. گاڑی میں رکھو مسلح, بوتل پانی کی, آسان ہے. پوری دھرتی تمہارے لیے مسلح بنا دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دھرتی. نماز پڑھو, قرآن سے تعلق رکھو. دیکھو ایک مسلمان ایسے کامیاب نہیں ہوگا کیا اچھی انگلش بول لیں گے, انجینئر سافٹ ویئر بن جائیں گے, ڈاکٹر انجینئر نہیں.
آپ کو کامیاب ہونا ہے انگلش کی مہارت کے ساتھ، ڈاکٹری کے ساتھ، انجینئرنگ کے ساتھ آپ کا ربط مسجد سے ضروری ہے، آپ کا ربط قرآن سے ضروری ہے، ورنہ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ حالانکہ برطانیہ میں پڑھا وہ، لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ مسلمان اس لیے بیکورڈ ہے کہ آنکہ نیتا کم ہے، ایم ایل اے کو نہیں، آنکہ انگلش کو نہیں، آنکہ پیسہ کو نہیں۔ اقبال نے یہ بات نہیں کہی، اقبال نے کہا مسلمان اس لیے ذلیل و خوار ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ رسمن کھولتے بہت دادے کو انتقال ہو، مول صاحب نے بلا کے لاؤ، وہ قرآن والی پیٹی بھی ساکھ کے لائیو، ٹابرانہ بھی لے آئیو۔ اب یہ ایسے موقع پہ قرآن یاد کیا کرتے ہیں۔ قرآن زندوں کے لیے زندہ کتاب ہے، مردوں کے لیے مردہ کتاب نہیں۔ اقبال سے پوچھو میری مت ماننا، تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، تو نہیں جانتا کہ تیرا قانون کیا ہے، تیرا لو کیا ہے۔ تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست۔ اقبال کہتا ہے نوجوانوں سکون چاہیے نا، سکون چاہیے نا، تو سکون بھی تمہارے لیے قرآن ہے۔ نوجوانوں سکون اگر چاہتے ہو تو گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ بے چینی کے یہی اسباب ہے۔ مول صاحب تعبیز بنا جی اٹھے کوٹھے میں، جی اٹھے، اب جی اٹھے اس کی وجہ یہی ہے کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اسے، بے چینی کی وجہ گناہ ہوتی ہے۔ مولانا تھانوی نے مثال سے سمجھایا ہے، کوئی کھجلی ہو جائے جب بھی میٹھی میٹھی لگ گئے، تو گناہ کا یہی حال ہے، تھوڑی دیر میٹھو میٹھو لگ گئے ہے، لیکن پھر چمڑی ادھڑ جاوے، پھر بے چینی بڑھ جاوے، نیند کو نیاوا گولی، یہ گناہ ہر گناہ کا حال ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو گناہ چھوڑے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوا گناہ چھوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں ہر پریشانی سے نکال دوں گا، ہر تنگی سے نکال دوں گا، ہر ٹینشن سے نکال دوں گا۔ حدیث میں وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا بھی ہے، مَن لَزِمَ الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اور روزی روٹی کا بھی بتا دیا، گناہوں سے بچ جاؤ، روزی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ سکون، روزی، ٹینشن ختم، تو یہ گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ گناہوں کی نحوست ہے، بے چینیاں، بودریشن کو شکار رہوں، ڈپریشن کو شکار رہوں، جانچ کرانے جاؤں روز روز، گناہ چھوٹے کو نہیں۔ ایسی چالو کر دی، شیشہ سارا کھلا ہے، کمپنی نہ گاڑی ٹھک گئے، یار کیسی گاڑی میرے ماتھے لگا دی، میں تو ایسی چالو کروں ٹھنڈی کو نہیں ہوئے، ارے بھایا شیشہ تو بند کر۔ تو ہمارا یہ ہے سجدوں کی ایسی چالو، رکوع کی ایسی چالو، تلاوت والی ایسی چالو، ذکر و اذکار کی ایسی چالو، لیکن گناہ کے سارے شیشے کھلے، ساری گناہوں کی کھڑکیاں کھلی۔ نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، پھر بھی میرے سکون کیوں کو نہیں مل رہے؟ بھایا گناہ چھوڑ، سکون ملے گا، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ اور اگر تم نوجوانوں تم سمجھتے ہو کہ پیسے ہیں ہمارے پاس، یہ ہے چاہیے، ہم سونے کا کڑا ہے، یہ ہے پڑا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ غیروں کے طریقے، ان کو چھوڑو۔ یہ چیزیں نہ آپ کو عزت دے سکتی ہے نہ سکون دے سکتی۔ ہسٹری اٹھا لو، مسلمان کی ہسٹری کر رہا ہوں، پوری پیچھے چلے جاؤ، 100 سال سے 200 سال سے کوئی مسلمان ایسا نہیں آیا جس کو دین سے کٹ کے بہت کچھ ہو اس کے پاس، اور دین سے کٹا ہوا ہو اور ہسٹری میں عزت پا گیا ہو، ایک دکھا دو، نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت اللہ نے جوڑی ہے، دین کے ساتھ وابستہ کی ہے، اور دین سے اگر تم اعراض کرو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے قرآن سے، میرے دین سے، میری یاد سے منہ پھیر لے گا،
اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اب تنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ تھوڑا ہوگا، تنگ کا مطلب یہ ہے کہ بیڈ بھی ہے، بیڈ روم بھی ہے، لیکن نیند کو نہیں آوے، سکون نہیں۔ ہاں یہ تنگی کر دوں گا، دل میں تنگی۔ کھانا اچھا ہے جی ان کرے، بستر کھانا اچھا، نیند نہیں آتی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اچھی اسی لیے نہیں لگتی، گناہوں کی نحوست ہے، گناہ چھوڑ دو۔ نوجوانوں اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو، علماء سے جوڑ کے رکھو، اچھے کھلاڑی بڑھو، ہاشم حملہ کی طرح بن جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے۔ قرآن سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو۔ ہماری اس دعوت کی جو تبلیغ والی تحریک ہے اس سے جڑا رہو۔ دیکھو لے فضائل والا علم ہے، یہاں مسائل فتوے مت دیکھنا 4 مہینہ دے دیا فتوے پہ فتوہ دے رہا ہے، نہیں فتوے نہیں دینا، یہ فتوہ یہ علماء دیں گے آپ کو، مسائل یہ بتائیں۔ وہ فضائل والا علم ہے جو ہمیں آپ کو عمل پہ کھڑا کرتا ہے۔ مسئلے باریک ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کے قرب و جوار میں بہت گہرے علم والے علماء دے رکھے ہیں، آپ ان کی قدر کر لو، ان سے مسائل پوچھ لیا کرو، اور جو ہے نوجوانوں اپنی بستی کا اچھا ماحول بناؤ۔ دیکھو یہ آپ نے شروعات کر لی ہے، اب اس کی نیت بڑی کرو کہ پورے ضلع میں ایسا ماحول بنائیں گے، نہیں منانے دیں گے مسلم نوجوانوں کو اپریل پھول نہیں بنانے دیں گے، ویلنٹائن بھائی ہم نکاح والے ہیں۔ محمد عربی نے فرمایا نوجوانوں شادی کرو، اگر گھر چلانے کی ذمہ داری رکھتے ہو، استعداد رکھتے ہو، صلاحیت رکھتے ہو، تو پھر شادی کرو، جو انسان کو بد نگاہی سے بچاتا ہے، بد کرداری سے بچاتا ہے۔ سکون لتسکنوا الیہا، وہاں بھی سکون ہے کہا، اسی لیے بیویاں دی تاکہ تمہیں وہاں سکون مل جائے۔ نکاح کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، تیرا رب وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور پھر نکاح کی عظمت، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اس انسان کو ددیال والا اور سسرال والا بنایا، خاندان والا اور داماد والا بنایا، میاں والا اور بیوی والا بنایا، مرد والا اور عورت والا بنایا۔ یہ سارے ترجمے ہیں تفسیروں میں۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، تو نوجوانوں گناہوں سے بچ جاؤ، اس ماحول سے نکل آؤ۔ رات کا 2 بج رہے، جے پور کے اخباروں میں چھپی تھی یہ بات، جے پور کے اخباروں میں 2 سال پہلے، یہ رونے کی بات ہے۔ جے پور ایسا شہر ہے جس میں ہندوستان کی تقریباً ساری قومیں رہتی ہیں، سارے مذہب والے رہتے ہیں، لیکن اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک چوراہوں پہ جو سگریٹیں پی جا رہی ہیں، لڈا کھیلا جا رہا ہے، پب جی جو کھیلا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے مسلمانوں کے بچے۔ یہ اخبار میں آیا تھا، میں نے خود پڑھا ہے۔ یہ جے پور کے حالات ہیں، آپ کے یہ حالات تو نہیں ہے نا؟ ہاں بھائی کڑا ہے، میں ناڑی پر ہوں، تو کٹھا ہے، میں اسکول کے سارے چوکی پر ہوں، رات کا 2 بج رہے، پھر کہتا ہوں فجر میں نہیں آنکھ کون کھلے، کہیں کھلے گی تو 2 بجے سوئے ہوئے، 9 بجے اٹھو، تو جلدی سو جاؤ، عشاء کے بعد فجر میں اٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور پھر گھس جاؤ نا بزنس میں، کون منع کرتا ہے؟ بس وہاں جا کے سچائی اور دیانتداری پیدا کر لی۔ محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا یہ بزنس مین نے نبیوں کے ساتھ کیوں کھڑو کریو؟ بایا مسجد میں بیٹھ کے سچ بولنا آسان ہے، دکان میں بیٹھ کے سچ بولنا بڑو دورو ہے، بڑو مشکل ہے، اسی لیے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اسلام پوری دھرتی پہ جنت بانٹتا ہے، کوئی لینے والا ہو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بزی رہتے ہیں کلینک میں، تو آنے والے مریضوں پہ ہی شفقت کی نگاہ، عیادت کی نگاہ ڈال دے۔ 70,000 فرشتوں والی جو روایت والی فضیلت ہے نا، علماء کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو بھی ملے گے۔ اب جو ہے 70,000 فرشتے اس ڈاکٹر کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اے اللہ ای باپڑے نہ معاف کر دے۔ آپ کہیں میں وکیل بننا چاہتا ہوں،
انجینئر بننا چاہتا ہوں. اسلام کہتا دال والا خیر کفاعلی. نقشہ بنا کے دیا ہے نا, غریب ہے, کسی کو گھر بنا کے تو نہیں دے سکتا, غریب ہے انجینئر. نقشہ بنانے پہ مالدار نے کسی کو گھر بنا کے دیا, کتنا ثواب ملے گا؟ فری میں. اور انجینئر غریب تھا, پیسہ تو نہیں دے سکا, نقشہ بنا کے دے دیا. فرمایا جتنا اس مالدار کو ملا ہے نا اتنا ثواب صرف تیرے کو نقشہ بنانے پہ مل جائے گا. اسلام بہت آسان ہے. اس لیے اپنی زندگی کو سادہ کریں, اور خاص کر موضوعات تو مولانا عبدالحد صاحب نے آپ کی جن موضوعات کی طرف توجہ دلائی ہے اور جس مقصد کے تحت آپ کا یہ جلسہ تھا, تو جتنی بھی خرافتیں چل رہی ہیں صرف یہ نہیں نئے سال کیا گئے ہیپی کیا گئے ہیپی بایا 30 سال تیرا چل گیا, اور خوشی تو کوئی کام بڑا کیا ہو تو کی جاتی. کیا کیا 2023 میں؟ لڈو ماسٹر بن گئے ہوگے تو کیا؟ اب عزم یہ کر لیں, اگر آپ کو دعائیں دینی ہے نا, سال کا آغاز کرنا ہے نا, تو اب عزم کر لو آج کی مجلس میں کہ اس طرح ہم جو ہے عزم لے کے اٹھ رہے ہیں 2024 کے لیے کہ یا اللہ میں 2023 میں تو میری نمازیں کچھ چھوٹ گئی تھی, لیکن انشاءاللہ 2024 میں میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی. میں 2023 میں یار قرآن نہیں سیکھ سکا, اب 2024 میں قرآن سیکھوں گا. یا اللہ مجھے ترجمے کے ساتھ پڑھنا تھا, نہیں پڑھ پایا 2023 میں, لیکن 2024 میں میرا ارادہ ہے قرآن کو میں ترجمے سے پڑھوں گا, سمجھ کے پڑھوں گا, علماء سے جو ہے مسائل پوچھ کے چلوں گا. ہاں اس لیے گناہوں کا دیکھو, گناہوں کے انعامات میں سے ایک عجیب بات بھی ہے کہ وَمَن یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ ایمان والو تو ہم تمہیں فرقان دیں گے. یہ فرقان کیا ہے؟ آئس کریم کو نام کو نہیں. فرقان کیا ہے؟ فرقان ہے حق اور باطل کو سمجھنے کی تمہیں تمیز دیں گے. تم گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اے صحیح ہے کہ بس صحیح ہے کہ رستوں کا جنت سے کون سے رستوں جا رہے ہے, گناہ چھوڑ دو, حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت دوں گا. فرقان اس کو کہتے ہیں. ہاں یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ یوٹیوب کھولتے ہی گاندھی نہ سنے, وہ انجینئر نہ سنے. ہمارے بہت سارے چھوکرے اس کے فالوورز ہو رہے. کیا ہے وہ مرزا؟ کچھ نہیں ہے, بٹکی ہوئی ہے, ہے کچھ نہیں. وہ مطلب پہلے اہل حدیث میں گیا, پھر جماعت میں بھی جڑا, پھر جو ہے بریلیوں کے قریب ہوا, پھر جو ہے اس نے مولانا اسرار احمد کو سنا, پھر وہ اب گاندھی کا بھگت بن گیا. اب جو ہے خود جو ہے ایک دم بن رہا ہے کہ میں ساری کائنات سے بس میں ہی ہوں عالم, وسے غلط ہے. دیوبند والا غلط, اہل حدیث غلط, بریلوی غلط, جو صحیح ہے نا تو وہ انجینئر ہی ہے. بس یہ اس نے دعوت دینا شروع کر دی ہے. یہ ہمارے جو نوجوان بات اچھی بتا رہا ہے, بات اچھی کچھ نہیں ہے, بکواس ہے اس کی باتیں. حدیث کا صحیح مطلب وہ نہیں بتاتا, وہ جھوٹ بول کے آپ کا دل جیتتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور پھر لوگ جب ان سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں کہ تھارا سے کون کروں, مفتی تقی عثمانی سے کروں گا. تو بان بیرو ہے کہ مفتی تقی عثمانی مناظرہ کرے کو نہیں, جب آپ میں بچے رہوں گا. یہ اس کی اٹکلیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ ارے انجینئر ہے, عالم نہیں ہے. حدیث اس نے نہیں. ٹھیک ہے مطالعہ آپ بھی آج کل آسان ہو گیا ہے, آپ بھی بخاری موبائل میں رکھ سکتے ہیں, مسلم رکھ سکتے ہیں. تو تھوڑا اگر آپ پڑھا لکھا تھا, اس نے مطالعہ کر دیا, لیکن بغیر استاد کے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن پڑھ رہی تھی, آیت آ گئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر برائی کا بدلہ ضرور دیں گے. میں ڈر گئی, یا اللہ پھر تو دوزخ سے کوئی نہیں بچے گا. اللہ کہہ رہا کہ ہر برائی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ کا چہرہ آج کل شک ہے. فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ عرض کیا اللہ کے رسول قرآن میں دیکھو کتنا جلال ہے, اللہ کا حکم کتنا سخت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی برائی کرے گا ضرور بدلہ دیا جائے گا اس برائی کا. فرمایا ایسا یہ مطلب نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ کبھی تیرے سر درد ہو جاتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو انسان جو برائی کرتا ہے نا اس کا یوں ٹھوکرا کے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کو بدلہ دلوا دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی برائی کرے گا وہ دوزخ میں ضرور جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے بغیر استاد کے قرآن کو اگر آپ پڑھیں سمجھیں تو ایک استاد بھی رکھیں، اپنے عالم سے پوچھیں، اپنے امام صاحب سے ہی پوچھ لیں کہ مجھے یوٹیوب سے کس کو سننا چاہیے۔ بہت سارے دنیا یوٹیوب پہ تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی ڈال سکتا ہے، غامدی ہے وہ بھی بکواس ہے، بہت ہزاروں قسم کے لوگ آ رہے ہیں۔ خاص کر مرزا سے بچے رہنا، جاہل قسم کا آدمی ہے، غامدی سے بچے رہنا، اپنے امام سے پوچھ کے پھر جو ہے بیان سنو نا، پکی باتیں نہیں، تمہیں چرچری باتیں چاہیے، پکی باتیں سنو۔ مفتی سعید پالنپوری کو سنو، مولانا منظور مہگل کو سنو، مذاق کرتے ہیں لیکن بات بڑی ان کی پکی ہوتی ہے۔ تو یہ چرچری باتوں والوں جو اور بھی بہت سارے علماء ہیں، دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر عیسائیت کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں۔ اگر ہندوؤں کو جواب دے رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن سکتے ہیں، اچھا بولتے ہیں وہ۔ لیکن جب بات مسئلے کی آئے گی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ اتنا گہرا عالم نہیں ہے حدیث میں تفسیروں میں۔ پھر آپ علماء سے ربط کریں گے جس پہ آپ کا بھروسہ ہو، گہرا علم ہو، یہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، فضائل میں تو کچھ ہوتے ہیں، مولانا طارق جمیل کو آپ عملی زندگی میں سنیں، لیکن وہاں سے ہر طرح کی روایتیں لے کے فتوے نہ نکالتے۔ ہم خطیب لوگ ہیں، دیکھو میں نے مولانا سے پہلے کہہ دیا، اشعار پڑھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کوئی فتوا نہ لگا دے۔ ہم کچی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن مسائل میں گہرا ہوتا ہے، اپنے علماء سے ائمہ سے پوچھیں۔ شاید زیادہ وقت لے لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔